ناتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، ناتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے یار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے یار کیا تھی، ناتے ہمیں ناظرین دیکھیے خصوصی پروگرام کیو پی نیوز پر میزبان مومل کے ساتھ۔ آج کے پروگرام کی مہمان خصوصی شاعر اقبال کی معروف و مشہور شخصیت، کلام اقبال اردو شرح لکھنے والی پہلی خاتون، معروف مصنفہ، افسانہ نگار، کالم نویسہ اور ماہر تعلیم حمیرہ جمیل کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مومل شیر۔ آج کے شو میں ہمارے ساتھ شامل ہے حمیرہ جمیل، جو کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے، شہر اقبال کی عمدہ لکھاری، نئی نوجوان نسل کی بہترین مثال، جنہوں نے کلام اقبال اردو کی پہلی خاتون شاعر کا اعزاز حاصل کیا۔ انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کے دوران اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ درد کا سفر تھا اور کالموں کا مجموعہ تلخ حقیقت تھا۔ ان کا یہ سفر یہیں پر ختم نہیں ہوا، بلکہ اقبال کی محبت میں انہوں نے بیان اقبال اور کلام اقبال اردو مطالب اور شرح لکھ ڈالی۔ آئیے جانتے ہیں حمیرہ جمیل سے ان کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ محترمہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ تعلیمی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے لکھنے اور پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جس کو ایک جملہ بھی نہیں لکھنا آتا، وہ اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے کتابیں لکھ ڈالے گی۔ مجھ سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے درد کا سفر ہی کیوں؟ کیونکہ میری طبیعت شرارتی، شوق بالکل درد کے سفر کے برعکس ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں جو آپ کو آمادہ کرتی ہیں کچھ لکھا جائے، اس لیے میں نے درد کا سفر لکھا۔ جب درد کا سفر چھپ کر سامنے آیا، بہت سارے لوگوں نے نکتہ چینی کی، تنقید بھی کی، اور اس نکتہ چینی سے میرے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ جہاں لوگوں نے نکتہ چینی کی، وہاں بہت سارے لوگوں نے حوصلہ افزائی بھی کی، جس میں ڈاکٹر منور ہاشمی، ڈاکٹر آتش رانی مرحوم، ڈاکٹر علی یاسین مرحوم، اور سب سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی بھی تخلیق اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک وہ لوگوں کی نظروں تک نہ پہنچے، لوگ اس کو دیکھیں۔ بالکل، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو کتابی شکل میں سامنے لایا جائے، اور میں اب دعا پبلیکیشن لاہور کے سربراہ زہا شیخ صاحب کی شکر گزار ہوں۔ ان کی بدولت یہ کتاب چھپی، لوگ اور سامنے آئی۔ جی، آپ نے ابھی ایک جملہ استعمال کیا، بہت سی وجوہات کی بنا پر میں نے درد کا سفر لکھا، وہ وجوہات کیا تھی؟ لوگ کے رویے، دوستوں کے رویے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے تو بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے اپنے ہیں، لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل، تو ان سب حقیقتوں نے مجھے مجبور کیا درد کا سفر لکھا جائے۔ تو آپ کی اس ادبی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ جیسا کہ آپ پہلے بتا چکی ہیں کہ دوران تعلیم ہی ادبی سفر کا آغاز ہو چکا تھا، اور بہت سارے کالم میرے اخبارات میں چھپتے رہے، لیکن 2017 میں پہلا افسانوی مجموعہ چھپ کر سامنے آیا، درد کا سفر۔ درد بھی ختم نہیں ہوا اور سفر بھی جاری رہا، اور یہ سفر تلخ حقیقت کے بعد بیان اقبال، اور بیان اقبال کے بعد کلام اقبال اردو مطالب و شرح تک جا پہنچا۔ جی، اور میرے ایم فل کے مقالے کا موضوع کیا پاکستان کے بعد اقبال شناسی میں خواتین کا حصہ جلد ہی کتابی شکل میں چھپ کر سامنے آیا، اور حال ہی میں میری کتاب اقبال لاہور میں مکمل ہوئی ہے، اور یہ سفر جاری و ساری ہے۔ جی جی ضرور، انشاءاللہ۔ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ آپ نے لکھنا کیوں شروع کیا؟ لکھنا کیوں شروع کیا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو شاید نہ میں دینا چاہوں، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کہہ نہیں پاتے اور بول نہیں پاتے، ان کو لکھتے ہیں، اور لکھنا میری مجبوری ہے۔ اگر میں لکھتی نہ تو شاید پاگل ہو جاتی ہوں۔ آپ کے ادبی سفر کو پروان چڑھانے میں کس اہم شخصیت کا کردار ہے؟
میرے ادبی سفر کو پروان چڑھانے میں پروفیسر ڈاکٹر منور ہاشمی کا بہت اہم کردار ہے. ماہر اقبال ہے. ہاں جی بالکل. جی میں نے آپ کے بہت سے افسانے کا مجموعہ، کالم کا مجموعہ پڑھ چکی ہوں. میں نے اس میں ایک چیز دیکھی کہ آپ نے جو بڑی عمدگی سے اس چیز کو ابھارا ہے وہ ہے معاشرہ. آپ اور بھی موضوعات چن سکتی تھیں، آپ نے معاشرے کی اتنی خوبصورت عکاسی کی ہے. آپ اس حوالے سے کچھ بتائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور بھی موضوعات ہو سکتے ہیں، لیکن جو چیز اور جو چیز مجھے اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ معاشرہ ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے وہ معاشرہ ہے. اور اگر میں دوسرے موضوعات پر شاید اتنا اچھا نہ لکھ سکتی، اس لیے جو میں نے معاشرے سماج کے حوالے سے لکھا مجھے یقین ہے وہ بہترین ہے، اس لیے میرا انتخاب سماج تھا. جنہوں نے آپ پہ بہت اثر کیا، بہت چھاپ چھوڑی معاشرے نے آپ پر. بالکل. جی تو ایک میں آپ سے سوال پوچھوں گی کچھ مزاحیہ سا، کیا آپ اپنی کتابیں پڑھتی ہیں یا لکھتی ہیں، یا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی آپ پڑھتی ہیں، کوئی اور بھی آپ کو پسند ہے؟ اس حوالے سے یہ وہ بات آپ کہہ رہی ہیں جو میں آج اس کا ذکر کروں گی کہ حال ہی میں میرا ایم فل ختم ہوا ہے، میں سردو مکمل ہوا ہے، اور میں نے ہمیشہ نصاب کے علاوہ کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے شغف نہیں، میں پڑھتی ہوں، جو لوگ مجھے تحفتاً کتابیں دیتے ہیں میں پڑھتی ہوں، اس پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتی ہوں، لیکن یہ لکھنا ایک خداداد صلاحیت ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ میں بہت زیادہ پڑھوں. بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور میں اکثر کسی کو پیغام میسیج فون پر کو چھوڑ دینا چاہتی ہوں اور وہ لکھ کو چھوڑ دیتی ہوں، اور وہ بالکل ایک کالم یا ایک سمیل ایک افسانہ بن جاتا ہے. آپ کہتی ہیں آپ پر آمد ہوتی ہے، ابرد نہیں. ابرد نہیں، خدا اللہ کی طرف سے صلاحیت ہے. ہاں تو یہ آمد ہوتی ہے نا، بالکل آپ پر آمد ہو جاتی ہے، اور آپ کچھ ایسا جملہ لکھ دیتے ہیں جو آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ اتنا خوبصورت سا. جیسے مجھے ابھی تک یاد ہے تقریر تھی جس میں ڈاکٹر شبنم نیاز، بالکل مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ استاد کے حوالے سے، میں نے ان سے یہ کہا، وہ اچانک سے یہ جملہ میرے ذہن میں آیا کہ استاد وہ نہیں ہوتا جو آپ کو پڑھاتا ہے، بالکل وہ بھی استاد ہوتا ہے جس سے آپ کی نظر ملاقات ہو. بچا. اور یہ اس شخصیت کے لیے تھا ڈاکٹر سید مقید حسین. آپ بہتر جانتی ہیں. بالکل. اور وہ شاید چند لوگوں نے مذاق میں بھی لیا ہوگا وہ جملہ، لیکن وہ جو اس وقت میرے ذہن میں آیا میں نے کہہ ڈالا. بالکل آپ ایک نظر میں کسی سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، وہ مجھے لگتا ہے پڑھانے والے سے زیادہ وہ ایک نظر والا اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے. تو کچھ رشتے خون کے نہیں احساس کے بالکل ہوتے ہیں. جی تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری بڑی بہترین عمدہ لکھاری ہے. انہوں نے یہ بتایا ضروری نہیں کتابوں سے شغف ہو، آپ صرف نصاب بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں یہ خدا داد ہوتی ہیں، اس کو نکھارنا چاہیے. بالکل. آپ کے اندر جو ہنر ہوتا ہے اس کو آپ پالش کریں.